دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، اور آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو ضرور سنیے۔ ویڈیو کو بالکل بھی کاٹیے گا نہیں، سنیں گے تبھی آپ کو پتہ لگے گا ویڈیو میں کیا ہے۔ دوستو ایک شہر میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ جو تھا بہت ہی بڑا گھمنڈی اور تکبر والا تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، تو جب وہ اپنے دربار سے شام کو گھر جاتا تھا بادشاہ، تو اپنی سب بیٹیوں سے کہتا تھا، ایک ایک کر کے پوچھتا تھا ہر بیٹی سے کہ بتاؤ تم کس کے نصیب کا کھاتی ہو۔ تو وہ 6 بیٹیاں جو تھی وہ کہتی تھی بابا ہم تو آپ کے نصیب کا کھاتے ہیں، اور ان میں جو ایک لڑکی تھی بادشاہ کی وہ کہتی تھی میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں۔ اس بات سے بادشاہ بہت زیادہ چڑھتا تھا اور اسے بہت غصہ آتا تھا، اس پہ اس کی پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس کا یہی خاصیت تھا، روزانہ آتا تھا پوچھتا تھا کہ بتاؤ کس کے نصیب کا کھاتی ہو، تو وہ 6 جو تھی وہ کہتی تھیں کہ ہم آپ کے نصیب کا کھاتے ہیں، اور وہ ایک جو تھی وہ کہتی تھی میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں۔ تو بادشاہ ان 6 کو تو اچھی فیسلٹی کے کپڑے بھی لے کر دیتا تھا، کھانے بھی اچھے بنوا کر دیتا تھا، لیکن اسے بیچاری کو کھانا بھی ہارتا دیتا تھا اور کپڑے بھی ہارتے بنوا کر دیتا تھا۔ اب بچے جوان ہو گئے تو بادشاہ نے ان 6 لڑکیوں کی شادیاں جو کی اچھے امیر گھرانوں میں کی، کافی مال دیا، دان دہیج بھی خوب دیا، لڑکے بھی اچھے دیکھے، اور اس لڑکی کا جون سی کہتی تھی کہ میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں، اس لڑکی کا رشتہ اور شادی جو کی اس نے ایک غریب گھر میں کی، جو بیچارہ وہ لکڑی کاٹا کرتا تھا، لکڑی کاٹ کے لانا اور بیچنا اور پھر اپنے گھر کا خرچ کرنا۔ اس کے گھر میں اس کی اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی جو کہتی تھی کہ میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں۔ اب دن گزرتے چلے گئے، وقت گزر گیا، کافی دن ہو گئے، کچھ دن کے بعد بادشاہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو بادشاہ بیمار پڑا تو جو بادشاہ تھی وہ بھی بادشاہ کی چھٹ گئی، اس شہر کا پھر بادشاہ کوئی اور بن گیا، اور جو مال و دولت تھی گھر میں وہ بھی بادشاہ کی بیماری کے کارن ختم ہو گئی، سب علاج میں لگ گئی۔ اب بچے بادشاہ اور بادشاہ کی گھر والی، لڑکا کوئی تھا نہیں اس پہ، تو 7 بیٹیاں تھیں، 7 کی شادی کر دی تھی۔ اب بادشاہ سلامت جو تھے زیادہ پریشان تھے، اب انہوں نے کیا کرا کہ وہ گھر اپنا بیچ دیا، کیونکہ قرضہ ہو گیا لوگوں کا سب کام۔ اب گھر بیچنے کے بعد میں بادشاہ جو ہے رہنے کے لیے بھی ٹھکانہ نہیں بادشاہ پہ۔ بادشاہ نے سوچی کہ چلو یار وہ لڑکی بہت میری امیر ہے، اس کے گھر چلتے ہیں۔ دن 2-4 دن اس لڑکی کے گھر رہے، اس لڑکی نے منع کر دیا، بولی بابا ہمارے تو خود ہی ہم سے اپنا کام نہیں ہو پاتا، ہم تمہارا کام کیسے کریں، اور تم جو ہے اس کے گھر چلے جاؤ دوسری والی کے۔ بادشاہ دوسری والی کے گھر چلے گئے، دونوں میاں بیوی، اس نے بھی یہی کرا، تیسری کے گھر گئے، انہوں نے بھی یہی کرا، چوتھی ہونا جی وہ 6 لڑکیوں نے بادشاہ کو اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ اس غریب لڑکی کے ہاں کیسے جاتا، کیونکہ اس سے تو ناراضی تھی اس کی، لیکن وہ لڑکی اپنے دل میں ناراضی نہیں رکھتی تھی، پرہیزگار لڑکی تھی، نمازی تھی، اور وہ لڑکا بھی بہت بڑا پرہیزگار تھا، نمازی تھا، باقی اس کا کام یہی تھا بن سے لکڑی کاٹ کے لانا اور بیچنا اور اپنا خرچ کرنا۔ ایک دن وہ پیدل وہ لڑکی اور اس کا شوہر کہیں جا رہے تھے کچھ سامان خریدنے، تو راستے میں بیٹھے ہوئے اس لڑکی کے ماں باپ جو بادشاہ اور اس کی بادشاہ شہزادی جو تھی وہ مل گئے، وہ اپنے باپ سے بیچاری لپٹ کے روئی اور رو کے کہنے لگی بابا تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی، تم تو بادشاہ تھے۔ اس نے سارا بیان کیا، بولے بیٹی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور میں ان لڑکیوں کے ہاں بھی گیا اور اس کے ہاں بھی گیا، کسی نے بھی مجھے رکھنے سے سب نے منع کر دیا، تو اب میں کیا کروں بتا، پیسے میرے پاس نہیں، میں روڈ پہ ہی اپنا ٹائم کاٹے ہوں، فٹ پاتھ پہ بیچارے سو رہے رہنے لگے، مانگ مانگ کے کھانے لگے۔ تو وہ لڑکی جو تھی غریب وہ اپنے گھر لے گئی انہیں، اور وہ جو داماد تھا ان کا وہ بھی بڑے پیار سے انہیں اپنے گھر لے گیا۔ لے جانے کے بعد میں ان کی سیوا کی، علاج کیا، وہ جو تھے بیچارے ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی
بولے بابا میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں اور وہ اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، آپ میرے گھر آئے ہو، یہ مت سوچنا کہ میں بھی ان کی طرح آپ کو منع کر دوں گی، آپ بھی اپنے نصیب کا کھاؤ گے، اللہ دے گا۔ اب وہ جو ہے لکڑی کاٹ کے لانا اور بیچنا۔ اب ایک دن اس جب وہ لکڑی کاٹنے گیا تو ایک بہت پرانا پیڑ کھڑا تھا، اندر سے کھکل تھا، اور تو اس پیڑ کو کوئی کاٹا نہیں کرتا تھا۔ کسی زمانے میں جب چور چوری کر کے لاتے تھے تو اس میں جو بھی ان کا انہیں ملتا تھا تو وہ اس پیڑ کے کھکل میں اس میں ڈال کے چلے جایا کرتے تھے کہ پھر نکال لیں گے اسے۔ اب وہ جب اس نے وہ پیڑ کاٹا تو اس میں مال مل گیا۔ جب مال ملا وہ اپنے گھر آیا، گھر آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج تو ایسا ایسا مال ملا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، مل گیا تو اچھی بات ہے، اسے لے آؤ۔ کچھ بیچ دیا انہوں نے، بیچ کے انہوں نے گھر بنوایا، بڑھیا امیر بن گئے وہ۔ پھر تو جب امیر بن گئے اور کام وہ اپنا کام نہیں چھوڑا، اس نے وہ لکڑی کاٹتا رہا اور بیچتا رہا۔ ایک دن اس کے سسر جو بادشاہ سلامت تھے وہ کہنے لگے، بولے بیٹا تم تو اب امیر بن گئے ہو اور جو ہے اب یہ کام چھوڑ دو، کوئی اور کام کر لو۔ بولے نہیں، میں اپنا ہی کام کروں گا۔ ادھر اس کی بیٹی کے جو بچے تھے وہ بھی جوان ہو گئے، اور جب بچے جوان ہو گئے اس نے اپنے بچوں کی شادی بھی کرنے کی چالو کر دی۔ تو ایک دو بچے تھے، دونوں بچوں کی شادی کر دی، اور وہ جو ہے حج کو چلے گئے، اور لے کے گئے انہیں بھی، مطلب ماں باپ کو بھی، جو لڑکی کے ماں باپ تھے انہیں بھی حج کو لے کے گئے، حج بھی کرا کے لے کے آئے، اور خود بھی حج کر کے آئے، اور آ کے کہنے لگے، بولے بابا اب ہمارے ساتھ ہی رہنا، تم کبھی بھی یہاں سے جانا مت۔ تو دیکھو انسان اپنی ہی نصیب کا کھاتا ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارے گھر آ گیا تو کہ ہمارا خرچہ زیادہ کرے گا، نہیں، اس کے نصیب کا اللہ تمہارے کاروبار میں دے گا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی غلط ویوہار نہ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اور انہیں اپنے ساتھ ہی رکھیں۔